اور اس کی دوسری ایسا میرے پیچھے پڑھیے گا. اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جہاں بیٹھا ہے. اس کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کو خدا ان کی طرف سے برکت ملے گی. سب لوگ کہیں آمین. اونچی آواز میں بولیں آمین. زوردار تالیاں بجائیں. سب لوگ تشریف رکھیں. ہاللیلویا. کس کو تکنا ہے ہم نے؟ یسوع کو. ہماری نظریں کس طرف ہونی چاہیے؟ یسوع پر. آمین. سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں آج کا میسج میں اب ایک دوسرے کو خدا یسوع مسیح کی سلامتی شیئر کریں. ایک دوسرے کے ساتھ کہیں خدا کی سلامتی. ابھی ہم نے جو پڑھا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہیں جس نے اس خوشی کے لیے. ہم جب انسان کی طرف نظریں کرتے ہیں کسی رشتہ دار کی طرف, کسی سیلیبریٹیز کی طرف, کسی قوم کی طرف یا کسی بادشاہ کی طرف, جیسے ابھی الیکشن ہوئے ہیں, سب اپنے اپنے فیورٹس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ آئے گا تو ہمارے حالات بدل جائیں گے, یہ آئے گا تو ہماری تقدیر بدل جائے گی. آپ کو پچھلی دفعہ سے پچھلے سنڈے میسج سنایا تھا نبوکد نظر جو بادشاہ آیا, چاہے وہ ظالم بادشاہ تھا, چاہے وہ اس کے دور میں خون نالوں کی مانند بہتا تھا, اس نے ہیکل کو برباد کر دیا, اس نے ہیکل کے ظروف کو بے حرمت کیا, لیکن وہ بادشاہ خدا کی طرف سے آیا تھا. کس کی طرف سے آیا تھا؟ خدا نے اس کو کہا یہ میرا خدمت گزار ہے. آج بھی جو حکومت آئے گی ہم مت الزام لگائیں یہ کیسے آئے گی, ہم مت کسی کو کہیں یہ حکومت جس کی بھی آ رہی ہے یہ خدا کی طرف سے. ہاللیلویا. اور ہم سب کے لیے ہم اپنی اپنی پارٹیاں چوز کر رہے ہیں. ہم سب کو اس حکومت کو قبول کرنا ہے کیونکہ یہ جان کر کہ خدا کی طرف سے یہ حکومت آ رہی ہے اور ہمیں کہا گیا حکومتوں کے اور حکومت کی طرف پھر نہیں دیکھنا کون سا لیڈر آئے گا بجلی کے بل کم ہو جائیں گے, کون سا آئے گا ہمارے نوکریاں مل جائیں گی, کون سا نہیں, کوئی اس قابل نہیں ہے. ہاں اگر ہے آپ نے دیکھنا ہے, اپنی لائف کو چینج کرنا ہے, اپنے حالات کو بدلنا ہے تو اپنی نگاہیں کسی وزیر اعظم کی طرف نہیں بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف نہیں. جس نے اپنی شرمندگی, آج کوئی لیڈر اپنے آپ کو شرمندہ ہونے کے لیے پیش نہیں کرتا. آج ہر ایک لیڈر کے اندر انا ہے, مگر لیڈروں کا جو لیڈر ہے اس نے اپنی انا کی, اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی, بلکہ وہ صلیب کا دکھ سہا اور کہاں پہ جا کے بیٹھ گیا؟ اونچی سے کہاں پہ جا کے بیٹھ گیا؟ وہ دہنی طرف, یعنی اس تخت پر بیٹھا ہے جس کے لیے ہم گاتے ہیں زبور 9 میں گاتے ہیں کہ اس کا تخت جو ہے دائم یہوہ یارا قائم ہے تخت تیرا, تو واسطے نیا دے تخت ہے بچھایا. یہ حکومتیں چند دنوں کی ہوتی ہیں, دنیاوی حکومتیں چند لمحوں کی ہیں, اور اس حکومت میں کون کیا کر دے کوئی پتہ نہیں, کون سا ڈالر کہاں چل جائے, مہنگائی کہاں چلی جائے. آپ نے اس تخت کی طرف نظر کرنی ہے جس نے اپنی عزت, اپنی شرمندگی کی پرواہ نہیں کی, بلکہ اپنے آپ کو خوشبو کی مانند میرے لیے اور آپ کے لیے پیش کر دیا. اور ایکچوئل جو ہمیشہ قائم رہنے والا انصاف کا تخت ہے اس پہ جا کے وہ بیٹھ گیا ہے, اس کی طرف دیکھنا ہے. ہاللیلویا. جب اس دن خادمہ خدا کی خادمہ میسج سنا رہی تھی کہ جب بچہ جو ہے ہماری انگلی پکڑ کے چل رہا ہوتا نا تو کبھی بھی چھوڑ سکتا ہے, ہوتا نہیں ایسا. ہم میں اکثر دیکھتا ہوں جب یہ انم روڈ خراب تھا تو کچھ بہنیں موبائل ہاتھ میں لے کے چلتی ہیں, بچے نے انگلی پڑھائی ہے, ایک ہاتھ موبائل میں کھڑی ہیں, بچے نے کدوں انگلی چھڑی کدوں بیٹھے چھوڑ گیا, پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن کچھ لوگ سمجھداری سے کیا کرتے ہیں, بچے کو انگلی نہیں پکڑاتے بلکہ بچے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کانشیس ہوتے ہیں کہ ہم کہیں مشکل میں آ جائیں تو آ جائیں,
مگر ہمارا بچہ نہیں گرنا چاہیے. لوگ اس طرح سے کانشیس ہوتے ہیں. اسی طرح سے میں کئی دفعہ ہم لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہیں, گاڑی چلاتے ہوئے یہاں ویسے ساتھ بیٹھا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے میں اپنے بچوں کا دھیان رکھوں, کہیں دروازہ نہ کھلا رہ جائے گاڑی کا, یا کہیں کوئی ایسی بات نہ جائے. لیکن پھر بھی اتنے کام کرنے کے باوجود مجھے غنودگی آتی ہے, نیند آ جاتی ہے. مگر جس نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, جس کی طرف ہم نے دیکھنا ہے, اس کے بارے میں کلام کہتا ہے تیرا راکھا نہ کبھی انگلاوے, تیرا راکھا نہ کبھی انگلاوے, تیرے رب نوری دہی لاوے, تیرے رب. آگے گائیں ٹکراؤ اسرائیل دیا ٹکراؤ تانا, مدد لئی میں کس پکارا. میں اور آپ ہم سو سکتے ہیں, ہم ڈسٹرب ہو سکتے ہیں, ٹینشن میں آ سکتے ہیں, ہم پریشانیوں کی وجہ سے, اپنی مشکلات کی وجہ سے ہم کسی عزیز و کار اپنی اولاد کو بھی مشکل میں ڈال سکتے ہیں. اور یاد رکھیں وہ خود مشکل میں پڑا مگر ہمیں مشکلوں سے باہر نکال دیا. ہاللیلویہ. ایسا عظیم خدا ہے, اس کی طرف ہم نے نظریں رکھنی ہیں, اس کو ہم نے دیکھنا ہے, ہمیں کسی انسان کو نہیں دیکھنا. اور کیوں دیکھنا ہے؟ اب وقت نہیں ہے دور, وہ آنے والا ہے, بادلوں پر سوار ہو کر آنے والا ہے. اور ایسے تیاری کرنی ہے. شادیوں کا سیزن گزرا ہے, پتہ نہیں مہینہ 2 مہینہ پہلے ہی تیاری شروع ہو جاتی ہے, بیاہ تے جانا. اور جو دلہن ہوتی ہے وہ ایک سیپریٹ تیاری کرتی ہے. جتنی سہیلیاں مرضی تیار ہو کے آ جائیں لیکن دلہن ان میں سب سے منفرد لگتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ میں سے کون کون دلہن بنا ہوا ہے؟ سارے بنے, سارے نہیں بنے, کچھ بیٹیاں بھی نہیں بنی, انہوں نے بننا ہے. لیکن جو دلہن بنی ہوئی ہیں اپنا ہاتھ دکھائیں. ہاللیلویہ. آپ جو دلہن بنی ہوئی ہیں کتنی خوب تیاری کی. اب ہم سب دلہن بنے ہیں, ہمارا دولہا آنے والا ہے, سب تیاری کے لیے کھڑے ہو جائیں. ہاللیلویہ. اور دلہن ایسے میک اپ پارلر چنتی ہیں کہ انہوں نے ڈینٹڈ نوٹ دور ہو جاتی ہے. انہوں نے کوئی بھی انہوں نے داغ دبانا نہیں آتا, اور وہ دلہن پہچانی نہیں جاتی ہوتی. میں کئی دفعہ جاتا ہوں, جب وہ پہلے بیٹی کے لیے گھر میں دعائیں ہوتی ہیں, جس دن نکاح پڑھتا ہوں اس دن میں خود نہیں پہچانتا ہے کڑی آ گئی. میں کہتی ہوں یار اتنا چینج, تو کیا ہم اس دولہے کے لیے چینج نہیں ہو سکتے؟ کون کون اس طرح کی تیاری کرے گا دولہے کے لیے؟ ہاللیلویہ. کیونکہ وہ دولہا آ رہا ہے, وہ بھی اپنی دلہن خوبصورت چاہتا ہے. ہم سب اگر دنیاوی طور پر خوبصورت دلہن چاہتے ہیں تو وہ آسمان کا بادشاہ ہے, وہ بھی داغ دفعہ والی دلہن نہیں پسند, اسے بھی خوبصورت دلہن. کون خوبصورت؟ بولے میں خوبصورت ہوں. سب آپ تو ہی بولو میں خوبصورت ہوں. اپنے دل پر ہاتھ کر رکھ کر سب بولے میں خوبصورت ہوں, کیونکہ اس نے آپ کو چن لیا. ہاللیلویہ. اب وہ آ رہا ہے اور اتنی مشکل حالات آ رہے ہیں. میں ایک یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا امریکہ کے اندر. یہ ایک خاتون ہے, ایک آرفن سینٹر یعنی یتیم خانے کے باہر کھڑی ہو گئی, ان بچوں کے لیے دعا کر رہی ہے. یہ ریئل واقعہ ہے. ایک آرفن سینٹر کے باہر کھڑی ہو کر بچوں کے لیے دعا کر رہی ہے, دل میں دعا کر رہی ہے, کسی کو کچھ نہیں کہہ رہی. لیکن پولیس نے آ کے اس کو اریسٹ کر لیا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا I'm just praying, میں صرف دعا کر رہی ہوں. انہوں نے کہا آپ دعا نہیں کر سکتی, چلیں آپ کو فائن ہوگا یا جیل ہوگی. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ دعا کرنے کی جگہ نہیں ہے, آپ جگہ جگہ کھڑے ہو کے دعا نہیں کر سکتے. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا وہ ملک جہاں سے بائبل ٹرانسلیٹ ہونا شروع ہوئی, وہ ملک جہاں سے دنیا میں مشنری گئے, آج اس ملک کے ایسے حالات ہو رہے ہیں کہ وہاں دل میں دعا کرنے پر بھی پابندیاں آ رہی ہیں. ایسے برے حالات ہیں, اور ایسے برے حالات آپ پر بھی آ سکتے ہیں. ہم شکر ادا کرتے ہیں ملک پاکستان میں ہیں, ہم آزادی سے خدمت کر رہے ہیں, لیکن یہ کلام بھی اٹھایا جانے والا ہے. یہ آسکتیاں آئی جانے والی ہیں. اس سے بیشتر کہ ایسا وقت آ جائے. آج ہمیں آزادی ہے. کورونا کے دنوں میں چرچ تھوڑے دنوں کے لیے بند ہوئے تھے, پتہ ہے نا آپ کو. اہی کراچ کے نہیں, یا خدا وقت کدوں چرچ کھلن گے. ایسا وقت آنے سے پہلے آج وقت ہے. پریپیئر یورسیلف, اپنے آپ کو تیار کر لیں. اور ایسے میں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں حکومتوں کی طرف نہیں دیکھنا, ہمیں مہنگائی کی طرف نہیں دیکھنا, ہمیں بلوں کی طرف نہیں دیکھنا, ہمیں مشکل سے مشکل حالات آ سکتے ہیں پر کسی کی طرف نہیں دیکھنا. Let's lift up your eyes.
اپنی آنکھوں کو اٹھا لے. ہاللیلویہ. میں یہ سوچ رہا تھا کلام میں ایسا کیوں لکھا ہوا ہے کہ اپنی آنکھیں اٹھاؤ؟ کیوں ایسا لکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ خدا کو معلوم ہے کہ انسان اپنی آنکھیں ادھر ادھر گھما رہا ہے. کوئی میری مدد کو آئے, کوئی مجھے آ کے بچائے, کوئی مجھے. اس لیے داؤد کہتا ہے میری مدد کہاں سے آئے گی؟ میری مدد آسمان کے خدا سے. وہ نہیں گھبراتا, وہ نہیں ڈرتا, وہ نہیں کسی انسان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا. اس نے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا جو سپہ سالار تھے اور وہ خود ایک نارمل سا چرواہا تھا. وہ خدا کی طرف دیکھتا ہے, کہتا ہے میرا خدا میرے ساتھ ہے. میری قوت کہاں سے آئے گی؟ میری قوت ہاللیلویہ. آپ میں بھی نہیں گھبرانا. اپنی آنکھیں کس کی طرف اٹھانی ہے؟ کس کی طرف؟ پہاڑوں کا مالک ہے وہ. اور سلیمان نبی فرماتے ہیں, اور بھی زیادہ زبردست بات فرماتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میرے محبوب کی آواز کو دیکھ, وہ پہاڑوں پر سے, ٹیلوں پر سے اچھلتا ہوا, کودتا ہوا کہ مجھے گلے سے لگا لیتا ہے. ہاللیلویہ. وہ عظیم خدا ہے. اور آج میں آپ کو واقعہ ایک سناتا ہوں. لفٹ اپ یور آئیز, دوسرا تواریخ 20واں باب اس کی 12ویں آیت. اے ہمارے خدا. یہ کون دعا کر رہا ہے پتہ آپ کو؟ بادشاہ تھا کون؟ یہوشافط. بہن کے لیے زوردار تالیاں ہیں. یہوشافط. اے ہمارے خدا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا کیونکہ اس بڑے امبوں کے مقابل جو ہم پر چڑھا آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں, بلکہ ہماری آنکھیں. یہ یہوشافط بادشاہ ہے اور اس پر مختلف بادشاہوں نے چڑھائی مار دی. وہ امبو یعنی کہ بہت بڑی تعداد میں تھے. یہ ان کے مقابل میں بڑا کمزور تھا. اور سب سے پہلے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اس میں اپنی کمزوری کو قبول کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ آج میں آپ کو برکت, کون آپ زندگی میں آرام پانا چاہتا ہے, برکت پانا چاہتا ہے, تو یہ راز ہے اپنی کمزوری کو قبول کریں. کیا کریں؟ یہ نہیں کمزوری بھی قبول کرنا, میں بڑا ہی مجبور ہوں کہ میں نے بریانی کا ڈبہ دے دو, یہ کمزوری نہیں. ایسے چرچ آج دنیا میں آ چکے ہیں جو آپ کو کمزور سے اپاہج بنا رہے ہیں. ایسے چرچ کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ خدا کی طرف دیکھنا ہے. اور کمزوری کا اقرار کسی انسان کے سامنے نہیں کرنا بلکہ یہوہ خدا کے سامنے. جس طرح یہ بادشاہ ہو کر کر رہا ہے, کہتا ہے خدا کیا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا کیونکہ اس بڑے امبو کے مقابل جو ہم پر چڑھاتا ہے ہمیں کچھ طاقت نہیں رکھتے. اس نے کہا پہلے ہی کہہ دیا. داؤد کہتا ہے خداوند اگر تم نے جنگ لڑنی ہے میں نہیں جنگ لڑنی جتنی دیر تک تم میرے نام نہیں کرے. یہ اقرار کر رہا ہے خدا نیڈ یور پاور. آپ کے گھر میں مشکل آئی, آپ کے علاقے میں مشکل ہے, سب سے پہلے اقرار کرے آئی ایم نتھنگ. خدا میں کچھ نہیں ہوں, میں اس مشکل کا مقابلہ نہیں کر سکتا, میں صرف اور صرف تیری طاقت پر بھروسہ رکھتا ہوں. ہاللیلویہ. اور ہم کچھ طاقت نہیں, ہم نہ یہ جانتے کہ تو سانو نہیں پتا ہی کہ میں فتح پاؤں گے, سانو نہیں پتا ہونا وہ کتنی ٹیکنالوجی ہے, سانو نہیں پتا ساڈے کو کی ہے, بلکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم تیری طرف اپنی نظریں اٹھا رہے ہیں. ہاللیلویہ. اور دیکھیں کیا ہوا. یہوشافط بادشاہ کے خلاف بہت سے بادشاہ اکٹھے ہو کر تہیا کرتے ہیں کہ یہوشافط کے خلاف لڑائی لڑیں گے. یہودا سے جنگ کرنے کے لیے چلتے ہیں وہ سارے بادشاہ, اور وہ اقرار کرتا ہے میں بہت کمزور ہوں, میں طاقتور نہیں ہوں. یہوشافط کیا کرتا ہے پھر؟ یہوشافط دنیا, آج ہم پر بھی دنیا میں بہت سی پرابلم ہے. کسی کے گھر میں آج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اٹیک ہو کہ آج تیرے گھر میں تو کھانے پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن آپ اپنی نظریں یسوع پر رکھیں. وہ ایسی برکت دینا جانتا ہے کہ اگر آپ کے پاس لمیٹڈ سورسز بھی ہوں گے تو آسمان کے نیچے کھول کر اس کو بلیس کر سکتا ہے. ہاللیلویہ. اقرار کریں. آج سونامی ہے ہمارے گھروں میں, برائی کا سونامی ہے. سونامی سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایک طوفان. آج ہمارے گھروں میں برائی کا طوفان ہے. آج کرپشن پورے ورلڈ میں چھائی ہوئی ہے, پاکستان میں بہت زیادہ ہے. طوفان ہے, جھوٹ کا طوفان ہے. آج پرابلم ہی پرابلم ہے. آج ہمارے ساتھ یہ بھی طوفان ہے ہمارے گھروں میں, ہماری اولاد فرما بردار نہیں ہو رہی, اولاد ماں باپ کی بات نہیں مان رہے. یہ نافرما برداری کا طوفان ہے آج. یہوشافط نے کیا کیا؟ یہوشافط نے دعا کرنی شروع کر دی. یاد رکھیں
यीशु को वही देख सकता है, यीशु की तरफ उसी की नजरें उठ सकती हैं जो दुआ करना चाहता है। अगर आप दुआ नहीं करेंगे, आपकी आंखें यीशु की तरफ नहीं जाएगी। आंखें उसकी ही यीशु की तरफ लगती हैं जो दुआ में ज्यादा वक्त गुजारते हैं, जिनका भरोसा यीशु पर होता है। और दुआइया मस्बे, आज प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन इस प्रॉब्लम को हल कोई और नहीं कर सकता। अगर आपके मोहल्ले में महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, आपके हालात खराब हैं, मैंने कहा था एक मैसेज सुना है, जो अपने हालात ठीक करना चाहता है वो अपने तल्लुकात ठीक करना शुरू करता है। तल्लुकात किसके साथ? आज हम तल्लुकात सियासी तल्लुक बनाने की कोशिश करते हैं, वो फलाना चौधरी, वो फलाना लीडर, वो फलाना नहीं। आज अपने दुआइया मजहबे अपने घरों में बनाना शुरू कर दें। आज मजहबों को गर्म करना शुरू कर दें। आग जलती रहनी चाहिए मजहबों पे, चर्च के मजहबा पर आग जलती रहनी चाहिए, आपके घरों के मजहबा पर आग जलती है। तो जब ये आग जलेगी, आपके घरों में जो तूफान आया हुआ बुराइयों का, ये बुराइयां इस आग में भस्म हो जाएंगी। ये अंबो जो लश्कर आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, ये अंबो जो हैं उस आग में जलकर भस्म होना शुरू हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम जो दुनिया की प्रॉब्लम है आज, जो आग को घेरे हुए हैं, ये प्रॉब्लम उस आग में जलकर भस्म होना शुरू कर दी। और यीशु आग में भी आ जाता है, याद रखें। पता है ना आपको कौन थे आग में थी? तो किसी और की तरफ नहीं देखा उन्होंने, उसने ललकार कर बादशाह को कहा, बादशाह हम यीशु के नाम किसी को सजदा नहीं करेंगे, हम भरोसा रखते हैं कि वो हमें बचाने के लिए आएगा। लेकिन अगला स्टेप देखिए उनका, अगर ना भी आया तो दिलेरी रखते हैं आसमान पर रिसीव करने के लिए। हमारे अंदर कमजोरी क्या है? अगर हमारा कोई काम नहीं होता दुआ से, हम दुआ करना छोड़ देते हैं। आप दुआ मत छोड़े, आप और ज्यादा स्ट्रांग हो। यीशु आपको कभी नहीं छोड़ता। और फिर आगे 6 आयत में है, और कहा, ऐ खुदावंद हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं? क्या कौमों की सब मुल्कों का हुकूमत करने वाला तू ही नहीं? और कुदरत तेरे हाथ में है, ऐसा कोई के तेरा सामना नहीं कर सकता। तो क्या उसने करना शुरू कर दिया? हमारी दुआ क्या शुरू होती है? सोरे उठे, खुदावंद तू मुझे अच्छी नौकरी दे, खुदावंद तू मेरे फीस दे, खुदावंद तू मेरे बच्चों की हिफाजत करी, खुदावंद मेरी गड्डी की हिफाजत करी, खुदा है कर। हम क्या करते हैं? हमने खुदा को एक चौकीदार रखा हुआ है, और हमें ऐसा लगता है हम उसको इतवार की इतवार जाके पे कर रहे हैं। आप चौकीदार मत बनाए खुदा को, या खुदा को अपना नौकर मत समझे। खुदा से जब भी दुआ करें, यीशु ने इसी पैटर्न को आगे बढ़ाया था। ये यहाँ पैटर्न क्या दे रहा है? दुआ अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रहा, खुदा को रिमाइंड करा रहा है। खुदा से कभी भूलता नहीं है, लेकिन ये खुदा को रिमाइंड क्या करा रहा है? ऐ खुदा, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, बिल आ गया बड़ा, मेरे बच्चों की फीसें नहीं जा रही, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। खुदा, इन सारी चीजों को मैं तेरे सामने रखता हूँ। क्या है खुदावंद? हमारे बाप दादा के खुदा, तू ही आसमान पर खुदा नहीं है। हालेलुया। खुदा को वैल्यू देना शुरू करें। खुदा को काम मत दें, खुदा आपके कामों को जानता है। खुदा को वैल्यू दें। यीशु ने क्या दुआ करना सिखाया है? हमारे बाप जो उन्हें नहीं क्या होंगे सारी कहना तू सानू आज रोटी दे दे। आज थी रोटी का भी जिक्र आया, लेकिन पहले खुदा के वैल्यू को बढ़ाए। ऐ खुदा, हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं है? मैं किससे मांगू? सिर्फ तूने तो मुझे कहा मेरे हुजूर गैर मबूदों को ना मानना, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, मैं किसी इंसान के पास नहीं जाऊंगा। ये प्रॉब्लम पड़ी है खुदा, मेरी नजरें सिर्फ और सिर्फ तुझ पर है, क्योंकि आसमान पर तेरे सिवा कोई खुदा नहीं। हालेलुया। क्या कौमों की सब मुल्कों पर हुकूमत करने वाला तू नहीं है? तो मैं किस हुकूमत की तरफ देखूं? मेरा बादशाह तू ही है। जोर कुदरत तेरे हाथ में है। मैं क्यों किसी चौधरी के पास जाऊं? मैं क्यों किसी तलकदार के पास जाऊं? क्योंकि सारी कुदरत और जोर तो तेरे ही हाथ में है। हालेलुया। कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। मेरे दुश्मन आज बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन मेरा ईमान और भरोसा तुझ पर है कि कोई तेरे सामने है। ये पैटर्न अपनाए। फिर 7वीं आयत में कहता है, हमारे खुदा, क्या तू ही ने इस जमीन के बाशिंदों को अपनी कौम इस्राएल के आगे से निकाल कर इसे अपने दोस्त इब्राहिम, देखे उसको पता है कि खुदा इब्राहिम को अपना दोस्त कहा है। वो उसने रिमाइंड करा दिया खुदा को कि खुदा तू अपने दोस्तों ने सरफराज किया ही केड़ी उम्र करता, ये तू अपने दोस्तों को कर सकता है तो मैं तो तेरा बच्चा हूं। हालेलुया। चैलेंज दें खुदा को जरूरत नहीं है
اے کر دے خدا سب جانتا ہے. خدا کی تعریف میں یہ الفاظ بولے. اور پھر 11ویں آیت میں کہتے دیکھ ہم کو کیسا بدلہ دیتے ہیں کہ ہم کو تیری میراث سے جس کا تو نے ہم کو مالک بنایا نکالنے کو آ رہے ہیں. آج ماحول چینج ہوتا جا رہا ہے. جیسے میں نے کہا امریکہ کے اندر خاتون دعا کر رہی ہے, اس کو گرفتار کر لیا گیا. سوچ سکتے ہیں کبھی امریکہ میں بھی ایسا ہوگا. آج آپ کے اسکولوں کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا بائبل ایسی دی جا رہی ہے کہ بچوں کے اندر سے وہ مواد ختم ہو جائے. آج نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسٹرانگ ہوں کیونکہ ہم سنڈے اسکول نہیں بھیجتے, نہ اسکول آپ کے تعلیم دیتے ہیں. وہ کہہ رہا دیکھ ہم کو کیسا بدلہ دیتے ہیں یہ لوگ کہ ہم کو تیری میراث سے ہی نکال دینا چاہتے ہیں. اگر آپ کے بچے کلام نہیں سیکھیں گے آپ میراث کے وارث نہیں بن سکتے. آپ خدا کو یہ یاد کرائیں کہ خدا میرے بچے جس اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہاں تیری تعلیم ہونی چاہیے. آپ کی دعاؤں سے پاکستان کے اسکولوں میں بھی تعلیم ہونا شروع ہو گئی. ہاللیلویا. اور پھر 12ویں آیت میں کہتا ہے اے ہمارے خدا کیا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا کیونکہ اس بڑے امبو کے مقابلے جو ہم پر چڑھاتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے. مت اپنی طاقت پر بھروسہ کریں کیونکہ آپ کے لیے بولے میرے لیے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے بولے یہ آیت میرے لیے آنے والی ہے. ایمانداروں کے لیے آیت ہے. امثال 3:7 میں تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مت بن. بولے یہ آیت میرے لیے. اپنے سر جہاں سے آپ کی عقل نکلتی ہے نا اس پہ ہاتھ رکھیں اور بولیں تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن, خدا سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. بولے یہ آیت میرے لیے ہے. یہ خدا نے ہمیں بتائی آیت. ہمیں مشکل آ گئی ہے اور میں چلا جی سود تے پیسے چکن وہ اتنا بڑا سود تے انہیں تو چک دے ہو نا تو پانڈ آ جاتی ہوتے. یہ دانش مندی آپ مت کریں. اگر قرضے چڑھ گئے ہیں اب یسوع کی طرف دیکھیں. اگر بیماریاں آ گئی ہیں میں چلی یا تو چاڑو مروان بابے کو اپنی نگاہ میں دانش مند بن. اولاد نہیں ملتی وہ قصور سے کبابا وہ مارتا ہے پچھوں تاؤں سے تو لاد آ جاتی نہیں. اپنی نگاہ میں دانش مند قصور سے نہیں. میں قصور ویسے کیسے اور بھی ہو سکتا ہے. خداوند سے ڈر اور آپ خداوند سے ڈرنا شروع کر دیں. بدی آپ ڈرتے ہم کیوں نہیں ہیں. ہم ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں بند دروازوں میں. ہم سمجھتے ہیں کوئی پادری نہیں ویکھن ڈیا, کوئی ایلڈر نہیں ویکھن ڈیا, کوئی میری بیوی نہیں ویکھن ڈی, کوئی بیوی آندھی میرا بندہ نہیں ویکھن ڈیا, اولاد آندھی میرے ماں باپ نہیں ویکھن ڈے. یہ ڈر نہیں ہے. ڈر یہ ہے کہ اگر آپ بند کوٹری میں بھی ہوں تو آپ کو پتا ہو یسوع آپ کے ساتھ. یہ ڈر ہے. ہاللیلویا. اور یہ میں نے صدر میں کی آپ کو مثال بتائی. یہ نہیں ڈرے, موت سے نہیں ڈرے. اور آج میں بتانا چاہتا ہوں استثنا 4:19 میں اور یہاں جب تو آسمان کی طرف نظر کرے. یہ دوسری بات بتا رہا ہوں آپ کو. پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ یہوشافط بادشاہ نے خدا کو یاد کرایا اور خدا نے اس کے لیے جنگ لڑی اور پورے امبور کو خدا نے نیست و نابود کر دیا اور یہوشافط کو سرفراز کیا. ہاللیلویا. دوسری بات یہ دیکھیں, یہ ایک ایسی سٹوری ہے جو آپ جانتے ہیں. اس میں سے 2 قومیں نکلی. ابراہیم سے ایک قوم نکلی اور دوسری لوط سے بھی ایک قوم نکلی. اور ابراہیم کی قوم آج تک دنیا میں قائم ہے مگر لوط کی قوم تو اور برباد ہو گئی. یہ دیکھیں, یا جب تو آسمان کی طرف نظر کرے اور تمام اجرام فلک یعنی سورج اور چاند اور تاروں کو دیکھے تو گمراہ ہو کر انہی کو بولے یہ آیت میرے لیے ہے. بولے سب بولے یہ آیت بھی میرے لیے ہے. صرف میرے پاس 7-8 منٹ ہے, سب توجہ دے. بولے یہ آیت میرے لیے ہے. یا جب تو آسمان کی طرف نظر کرے تو تمام اجرام فلک یعنی سورج اور چاند اور تاروں کو دیکھے تو گمراہ ہو کر انہی کو سجدہ اور انہی کی عبادت کرنے لگے جن کو خدا تیرے خدا نے روئے زمین پر سب کو مخلص رکھا ہوا ہے. ابلیس یہ کروائے گا آپ سے. اور آج یہ ہو رہا ہے. آج جتنے چاند ستارے ابھرے ہوئے ہیں نا جو اپنے آپ کو سیلیبریٹی سمجھ رہے ہیں وہ خادم ہیں. آج ہم انہی کو پوجنا شروع کر رہے ہیں. او بڑا خادم 500 بس ہوندی ہے ابھی ادھر ہی رہا. آپ کے علاقے میں خدا نے چرچ دیا ہے, ہم اس کو چھوڑ کر بدھ میٹنگ بڑیاں میٹنگاں لے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہم خدا کے لیے جا رہے ہیں, اس پادری کے لیے جا رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ وہاں نہ جائیں, مگر وہاں جائیں تو صرف عبادت کے لیے جائیں, اس پادری کو پوجنے کے لیے جائیں. میں کسی انڈیویجول پادری کی بات نہیں کر رہا. یہ ہم ان کو ستارے سمجھ رہے ہیں, ان کو سورج سمجھ رہے ہیں, ان کو سمجھ رہے ہیں کہ جامع فلک کے اوپر یہ اس ٹائم چھائے ہوئے ہیں.
ہم انہی کو پوجنا شروع کر دیں. دس از رانگ وے. آپ اگر ادھر جائیں تو کسی پاسٹر کے لیے جائیں کہ یہ میں اس پادری کے چرچ جا رہا ہوں, آپ یسوع کے لیے وہاں جائیں. ہاللیلویا. اور دیکھیں یہاں پہ کیا کرنا ہے 13ویں باب میں. تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی کو جو زخر کس طرف تھی نظر دوڑائی. آج ہم بھی نظر کہاں دوڑا رہے ہیں؟ جہاں ہمیں اچھی اچھی بلڈنگز نظر آتی ہیں. وہ گرجا صحیح ہے, 400 بٹا بینچ لگا ہے, اے سی بھی لگے ہوتے, وہ صحیح ہے گرجا ہوئے ہوئے لیکن پیسے بھی لماتا ہے اور سانو موٹر سائیکل بھی دیتا ہے. یہ کیا تھا؟ لوط کی نظر تھی جو آج ہمارے اندر آئی ہوئی ہے. تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری, اس نے گرینری دیکھ لی. اور ابراہیم جو اس کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا, ابراہیم کو بعض اوقات ہم اپنے ساتھ ایسے ریسورسز رکھتے ہیں جو ہمیں سب کر لیتے ہیں. اور ابراہیم نے جتنے اپنی برکتیں بنائی تھی, اس نے خدا کی طرف نظر نہیں کی بلکہ اس کی طرف نظر کر لی. اور دیکھیں کیا ہوا. یہ کہتا ہے مجھے ساری گرینری والی زمین چاہیے, یہ پانی مجھے چاہیے. جب چرواہوں میں اور اس کے درمیان لڑائی ہوئی, اس نے کہا یہ سارا. ابراہیم پھر بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا بلکہ ابراہیم خدا کی طرف نظریں کر کے کہہ رہا ہے, جس کو اس نے دوست بنایا, اس نے کہا ٹھیک ہے تو دے دے سارا کچھ, کیونکہ مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے. میں بنجر زمین بھی رکھ سکتا ہوں, میں بالکل طرح پھر سے رہ سکتا ہوں کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. ہاللیلویا. اور دیکھیں یہ لوط کی اپنی چوائس تھی. یردن کی ساری ترائی لے لی. اس کے بعد 11ویں آیت میں لکھا ہے سو لوط نے یردن کی ساری ترائی کو اپنے لیے چن لیا. خدا نے نہیں دیا تھا, یہ اس نے اپنے لیے خود چنا تھا. بعض وقت ہم اپنے لیے خود چیزیں چن لیتے ہیں اور مشرق کی طرف چلا اور ایک دوسرے سے وہ جدا ہو گئے. وہ ریلیشن جس کی وجہ سے اس کو برکت ملتی تھی, اس سے اس نے کنارہ کر دیا. وہ چرچ جہاں سے ہمیں برکت مل رہی ہے, ہم اس چرچ کو چھوٹی سی چیزوں کی وجہ سے ہم اس چرچ کو چھوڑ دیتے ہیں اور نظریں ان چیزوں پر کر دیتے ہیں جو ہمیں بہت ہی اچھی اٹریکٹ کرتی ہیں. اور 12ویں آیت میں ہے اور ابراہیم تو ملک کنعان میں ہی رہا. کون جدا ہوا تھا؟ جس نے برکت پانی تھی, جس کے ساتھ وعدہ تھا, اس نے وہ چرچ نہیں چھوڑا. وہ کنعان ان کا چرچ تھا خدا کی طرف سے, اس نے نہیں چھوڑا. مگر جس نے برکت نہیں پانی تھی وہ وہاں سے جدا ہو گیا. اور لوط نے ترائی کی شہروں میں سکونت اختیار کی اور سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگا لیا. اس نے وہاں جاب بھی لے لی. بعض بار ہم ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جو برکت تو نہیں دیتی لیکن ہمیں جاب دے دیتی ہے. دیکھا نا جب وہاں پہ لوگ آئے تھے تو لوط نے فوراً دیکھا تھا کیونکہ لوط ان کی نوکریاں کرنا شروع کر دی. اور پھر کیا کیا لوط سے غلطی ایک اور ہوئی. اور سدوم کے لوگ خداوند کی نظر میں نہایت بدکار اور گناہگار تھے. ہم وہ لوگ چن لیتے ہیں جو خدا کی نظر میں بدکار اور گناہگار ہو. اہی وہ نہیں بنتے کہ خدا نے سانو اتنے ساڈے لیے برکتیں رکھی سن, ہم دیکھتے ہیں اپنا عہدہ, انہوں نے سانو ہے عہدہ دے دیتا ہے. ہم ان کی وہ اندرونی چیزوں کو نہیں دیکھتے. لیکن سدوم کے لوگ خداوند کی نظر میں نہایت بدکار اور گناہگار تھے. اور 7ویں آیت میں لکھے اور اس نے ریلیشن کیا ان لوگوں سے بنا لیا. لوط نے ان بدکاروں کے ساتھ ریلیشن کیا بنا لیا اور کہا ہے بھائیو ایسی بدی تو نہ کرو. وہ خود جا کے وہاں ان کو منا بھی رہا ہے لیکن ریلیشن کیا بنا رہا ہے, ان کو بھائی بنا رہا ہے. خدا نے ایسے ریلیشن کے ساتھ رشتہ لکھا ہے, تو ایسے لوگوں سے ہاتھ بھی نہ ملانا, ان کو گھر میں بھی نہ گھسانا. اس نے ان کو بھائی تک بنا دیا. دیکھو میری 2 بیٹیاں ہیں, یہاں اس کی مائنڈ کی کرپشن دیکھیں. ایسا نہیں تھا کہ وہ, یہ اس کی اپنی سوچ تھی جو اس نے خدا سے پوچھے بغیر اپنی دونوں بیٹیوں نے آفر کر دی. اس نے کہا یہ جو میرے پاس مہمان ہیں ان کو نہ چھیڑنا, میری 2 بیٹیاں جو مرد سے واقف ہیں یہ لے لو. خدا نے اس کو ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا. بعض اوقات ہم اپنی نگاہ میں دانش مند بن کے ہم ایسی چیزیں شیئر کر دیتے ہیں جو خدا ہمیں کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ آج بولیں یہ میسج میرے لیے بڑا سینسٹیو میسج ہے. اور پھر 14ویں آیت میں دیکھیں خدا کے فرشتوں نے کہا لوط تو یہاں سے نکل جا, کیونکہ میں نے ابراہیم سے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تھوڑے سے بھی لوگ رہیں گے تیرے ادھر تو میں ان کو تباہ نہیں کروں گا. کیونکہ خدا کو پتا تھا اپنے بھتیجے کو وہاں سے نکالنے کے لیے کہے گا. دوبارہ فرشتوں نے کہا اور پھر اس کو سمجھ آ گئی کہ میں غلط ہوں, میں نے تو ساری برکتیں بھی ضائع کر دی. یہ اپنی بیٹیوں کے پاس گیا, ان کے دمادوں اپنے دمادوں کے پاس گیا. تب لوط نے باہر جا کر اپنے دمادوں سے جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیائی تھی
باتیں کی اور کہا اٹھو اور اس مقام سے نکلو کیونکہ خدا اس شہر کو نشٹ کرے گا، لیکن وہ اپنے دمادوں کی نظر مضحک سا معلوم ہوا۔ پھر جب آپ کسی ایسی جگہ پہ جائیں گے جو خداوند کے لیے نہیں بنی ہوئی، خداوند نے نہیں بنائی، وہ اپنی دانش کی وجہ سے بنی ہے، تو عقل بھی آئے گی نا تو تھوڑا مذاق اڑائیں گے۔ اس کا مسکرہ کیا گیا، اس کو جھک کر سمجھا انہوں نے اور کہا جا بابا نکل جائے، تو تیرا دماغ خراب ہے، خدا برباد کرے گا۔ کتنے لے گئے؟ ہم بھی کہتے ہیں کتنے لے گئے؟ 10 منٹ۔ دمادوں نے اس کے ساتھ اس کا مذاق اڑا لیا۔ پھر 17 آیت لکھا یوں ہوا کہ جب وہ اپنوں کو باہر نکال لائے تو اس نے اپنی جان بچانے کو بھاگا، نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا، فرشتے نے کہا نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا، اس پہاڑ کو چلا جا تا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے۔ پھر خدا نے بچانے کے لیے کہا تو نکلے تو فٹافٹ جا اس پہاڑ پہ جا، پہاڑ پہ جا کے خدا لوے دوبارہ دوے، نکلا وہاں سے۔ لیکن بیوی نے دیکھا میرے تے زیور رہ گئے پیچھے، اوئے میرے تے ویزا دینا ہی ہونا رہ گیا پیچھے، اوتھے جا کے آج تک آپ جائیں ادھر تو آپ کو یہ ستون نظر آئے گا، سدوم اور عمورہ کی تباہی بھی نظر آئے گی، آج تک وہاں سے دھوئے اڑ رہے ہیں اور یہ ستون وہیں کا وہیں کھڑا ہوا۔ بعض کا بربادی میں ہم رہتے ہیں لیکن ستون بن کے کھڑے ہوئے رہتے ہیں، سن پرواہ نہیں لگ رہی۔ پیدائش 19:19 میں لکھا ہے دیکھ تو نے اپنے خادم پر نظر کی اور ایسا فضل کیا کہ میری جان بچائی۔ اب ابراہیم فکر کر رہا ہے میں پہاڑ تک جا نہیں سکتا، اچھا وہ پھر انہیں اپنی آگ کو دیتی لوط نے، خدا نے کہا تو نکل جا باہر جا پھر پہاڑ دے، اگو پھر کہہ رہے ہیں میں پہاڑ تک نہیں جا سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر مصیبت میں مر جاؤں گا، مجھے فلانے شہر سے جان دے، دیکھ یہ شہر ایسا نزدیک ہے وہاں بھاگ سکتا ہوں، یہ چھوٹا بھی ہے اجازت تو میں وہاں جا کر وہ چھوٹا سا بھی ہے، اور کتنا چھوٹا ہے من جان دے اسے میری جان بچ جائے گی۔ اگو پھر خدا اپنے فرشتے ذریعے کہہ رہے ہیں، اس نے اسے کہا دیکھ میں شہر اس بات میں بھی تیرا لحاظ کرتا ہوں، دیکھیں خدا کے صدقے ہیں انڈیا نافرمانی، پھر خدا کہہ رہا ہے میں اور تیرا لحاظ کرتا ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے جب پہاڑ چھاتے جو جگہ تو کہہ رہا ہے چھوٹی ہے جو اتنے ڈر جاؤں، دیکھ میں اس بات میں بھی تیرا لحاظ کرتا ہوں کہ اس شہر کو جس کا تو نے ذکر کیا غارت نہیں کروں گا۔ خدا آپ کی وجہ سے علاقوں کو غارت کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہاللیلویا، کہتا جا تو اتنے ڈر جا۔ ان اگے دیکھو اور لوط سور سے نکل کر پہاڑ پر جا بیٹھا اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے، اچھا وہ شہر سے نکل کے کسی اور پہاڑ پہ ڈر گئے۔ آج ہم ایسے ہی کرتے ہیں، منگل میٹنگ، بدھ میٹنگ، جمعرات میٹنگ، جمعہ میٹنگ، ہفتہ میٹنگ، اتوار میٹنگ، سوار میٹنگ، اور پھر خدا نے کہا جا میں تینوں ہلاک نہیں کرا گا، اس شہر ٹر جا، اتوں پھر نکل کے پہلا کہنا تو پہاڑ سے نہیں چڑھ سکتا، بعد چو اپنی عقل نہ پھر کام لیا تو پہاڑ سے چڑھ گیا۔ اور یہاں پہ دیکھیں دونوں بیٹیاں بھی اس کے ساتھ تھیں، کیونکہ اسے سوگت سے بستے ڈر لگا اور اس کی دونوں بیٹیاں غار میں رہنے لگی۔ اور غار میں کیا ہوا تھا؟ بیٹیوں نے کیا پلایا؟ شراب۔ اچھا میں اس کو پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا غار کی شراب کس ہوئے؟ سوچنے والی بات ہے، ایک ایسی جگہ ہے جتے کوئی رہے تھی اتنے شراب آ گئی، اہی بھی ایسی جگہ لب رہے جتے سانو کچھ گھور کام لبے نہ لبے ہوئی چیزاں لب جائے۔ وہ اس ساتھ والی بستی سے شراب ساتھ لے کر گئی تھی بیٹیاں۔ ہم بعض کا چرچیاں ایسی جگہ ڈھونڈتی ہیں برائیاں ساتھ لے کے ہم جاتے ہیں وہاں، خدا نے انہوں نے کہا کہ تھرو جا کے چپ کر کے، لیکن وہ برائی ساتھ لے کر گئے تھے۔ دیکھیں موت ساتھ لے کر پھرتے ہیں۔ اور کیا ہوا؟ سو انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو مہک پلا دی۔ پھر ایک کہنے خدا دی مرضی سی، منڈا سادہ رات ساری شراب پیتا رہا، سویرے بھاگ بج گیا، خدا دی مرضی سی، لیکن خدا نے نہیں کہا تھا غار میں رہ کے ان کو مہک پلاؤ، انہوں نے مہک پلائی اور پھر وہ کام ہوا جو خدا کبھی نہیں چاہتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نشے جو نے اپنی بیٹیاں نال بدی کی تھی، اور نشہ اتنا بھی نہیں ہوتا کہ کسی کو بیٹی یا بہن کی پہچان نہ ہو، یہ مائنڈ کی کرپشن تھی۔ دیکھیں جس شخص نے پہلے گھر میں ماحول ایسا بنایا ہوا تھا کہ اپنی بیٹیاں پیش کرنے کو کہہ رہا تھا، اس کی نظر میں اپنی اولاد کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس کا پہلے مائنڈ ایسا تھا۔ ہم بھی آج اپنے گھر میں مائنڈ اس طرح کے بنا لیتے ہیں، کوئی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، خیر انگلش چینل میں بیٹیاں دیکھا وہ خیر غیر مردوں کے نام دے، یہ برائی کی جڑ یہاں سے ہے۔ آپ کا مائنڈ کرپٹ ہوتا ہے اور پھر آپ کے کرپٹ مائنڈ کو پلیز یوز کر لیتا ہے اور اپنی نظریں پھر کہنا شراب تو لا لیے، خیر وہ دکھ آ گیا، تھوڑی سی پٹانی تے ہے، آج سے اپنی نظریں شراب یا نشے پر مت لگائیں۔ نشہ بڑے برے کام کروا دیتا ہے۔ آج سال آرام اور سکون کے لیے نشے کی طرف نہ دیکھیں،
आराम और सुकून पाना चाहते हैं तो नशे को छोड़ दें, दुनियादारी को छोड़ दें, छड़ दे दुनियादारी दे सारे फंक्शन कर यीशु हो गए मेंशन अपनी हर एक टेंशन हुकूमतों पर नजर न करें, ऐशो इश्रत की तरफ मत देखें, कारोबार या नौकरियों की तरफ मत देखें, सिर्फ यीशु मसीह ही आराम और सुकून दे सकता है। हालेलुया। इब्राहिम ने जगह नहीं छोड़ी थी, लिखा लूत के जुदा होने के बाद जब वो निकल गया फिर खुदा ने उसको बरकत दी जिसका खुदा ने उसके साथ वादा किया था, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को दूंगा। खुदा तमाम बरकतें आपके, फिर खुदा ने कहा तेरी नस्ल खाक, उनका खुदा ने मुट्ठी पर रेती चैलेंज कर किसी नौकरी को गिन सकता थे, अगर नहीं गिन सकता तो मैं तेरी औलाद इतनी ज्यादा करेगा कि दुनिया चलो कोई शुमार ही कर सकेगा। हालेलुया। कौमों का बाप बना दूंगा। लूत की नस्ल तबाही की तरफ चली गई, लेकिन इब्राहिम की नस्ल आज भी खुदा के फजल से पूरी दुनिया में फैली। हालेलुया। और फिर है और देख मैं तेरे साथ हूँ, ये वादा खुदा का बेहतरीन वादा है, देख मैं तेरे साथ हूँ और हर जगह कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा जो मैंने तुझसे कहा था, जब तक उसे पूरा न कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो कभी भी इस तरह मत देखें कि खुदा आपको छोड़ देगा। अपनी आंखें खुदा उनकी तरफ रखें, अपनी आमदनी पर मत देखें, घरेलू हालात पर मत देखें, नौकरी की तरफ मत देखें, कारोबार की तरफ देखें, औलाद की तरफ मत देखें। दूसरा ग्रंथियों 4:18 में लिखा है कि हम अनदेखी चीजों पर भरोसा करते हैं मगर अबदी चीजें यीशु के आने से मिलती हैं, जिसके बारे में कहा गया ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें। आज तकना शुरू कर दें, आपकी जिंदगी आराम और सुकून से भर जाएगी। हम आज के कलाम के वसीले से आपको मैं हजरत साहब को